بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے 25 منٹ سے 30 منٹ تک بات کروں گا۔ ایک گزارش یہ ہے کہ تمام دوست جو موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ موبائل پلیز بند کر دیں۔ میں الخدمت کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے ہوگی تو یہ پروفیشنل ویڈیو یہ آپ کو بھیج دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگلے 25-30 منٹ میں پلیز موبائل کو چھوڑ دیجئے۔ ایک بات میں نے بہت دفعہ سنائی ہے کہ جب ہم قائد اعظم میڈیکل کالج میں تھے تو اسٹوڈنٹس کو لے کے گئے جھیل سیف الملوک دکھانے کے لیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تمام لوگوں نے اپنے موبائل نکال لیے اور جھیل سیف الملوک کی تصویریں کھینچنے لگ گئے، لیکن جھیل سیف الملوک کو بالکل نہیں دیکھا۔ اور جب گھر واپس آئے تو موبائل کے اوپر تصویریں دکھا کے کہا کہ ونس وی ور دیئر۔ تو ابھی مہربانی کر کے میری دوبارہ گزارش ہوگی کہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، پلیز توجہ سے بات سنیے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے کسی بھی محفل میں جاؤں تو ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں، یہ پرزیوم کرتے ہوئے کہ شاید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہے، یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ پتہ نہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ہر دوسرا بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے پاکستان کا کیا بنے گا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں کیوں آ رہا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کا کیا بنے گا، برطانیہ کا کیا بنے گا، ہندوستان کا کیا بنے گا۔ ہم خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ تمام سٹیک ہولڈنگ پوزیشنز پر موجود ہیں، اگر ان سب کی ذاتی زندگی کو آپ دیکھیں اور ان کو چھوڑیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں، تو جو ہمارے حالات آج سے 10 سال پہلے تھے، کیا ہمارے حالات وہی ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں سواریاں ویسی ہی ہیں جیسے 10 سال پہلے تھی؟ ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشنر اتنے ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ ہمارے موبائل فون اس سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے گھر میں رہن سہن بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو انفرادی طور پر پاکستان میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو اوپر کے لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ملک کو چلانے والے ہیں۔ اور جس چیز کے ساتھ بھی سرکار کا نام لگ جاتا ہے وہ چیز نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ بھی پرائیویٹ کسی شخص کا نام لگ جاتا ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سرکاری ہسپتال دیکھ لیں، آپ پرائیویٹ ہسپتال دیکھ لیں، آپ سرکاری بینک میں چلے جائیں، آپ پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں، آپ سرکاری اسکول میں چلے جائیں، آپ پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں، آپ سرکاری ایئر لائن دیکھ لیں، آپ پرائیویٹ ایئر لائن دیکھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی چیز جس میں سرکار کا نام لگ جاتا ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور جس کے نام پرائیویٹ ہوتا ہے وہ سارا اوپر چلی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیویجول ٹیلنٹ، انڈیویجول کمپیٹنسی، انڈیویجول بریلینس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو باہر جا کے یہی لوگ ہی بڑے بڑے اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جب اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر پرائیویٹ سیکٹر گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈے 1 سے ہم اس بچے کو فرد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا، اس لیے میں اس کو اس اسکول میں داخل کراؤں گا جہاں نمبر زیادہ اچھے آتے ہیں۔ پھر اس اسکول کے اندر سے وہ 7A سٹار لے گا یا 1100 میں سے 1100 نمبر FSC میں لے گا۔ اس کے بعد وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا نشتر میڈیکل یونیورسٹی یا اس طرح کہیں داخل ہوگا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے گا، پھر وہ USMLE کرے گا یا وہ پلیب کرے گا، اور پھر وہ انشاءاللہ جا کے کرے یعنی وہاں چلا جائے گا، امریکہ میں یا برطانیہ میں چلا جائے گا، اور پھر میں بوڑھا ہو کے فخر سے کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے میرے 3 بچے ہیں، ایک بچہ میرا آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک ماشاءاللہ دبئی کے اندر اس کا بڑا اچھا بزنس ہے، تیسرا جو ہے وہ گوگل میں کام کرتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، بہت میری زبردست اولاد ہے، میں نے اس کی بہت زبردست تربیت کی ہے۔ یہ ساری باتیں بہت زبردست ہیں، ان ساری باتوں پہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، لیکن میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، ہم نے فرد کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔
اور جہاں یہ اتنی مصیبت والی صورتحال ہے وہاں ایک بہت زبردست رے آف ہوپ ہے, لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل ہے, اور وہ لائٹ آپ ہیں. کیونکہ آپ جو جوان لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے 10 سال میں آپ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. آپ میں سے کوئی ہوگا جو کہیں کمشنر ہوگا, آپ میں سے کوئی ہوگا جو کسی آرمی کے بڑے عہدے پہ ہوگا, آپ میں سے کوئی پولیٹیشین ہوگا, آپ میں سے کوئی انٹرپرینور ہوگا, آپ میں سے کوئی بزنس مین ہوگا, آپ میں سے کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہوگا. اگر اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو اور آپ کی آنے والی اولاد کو فرد کے لیے تیار نہیں کرنا بلکہ فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے, تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کے بارے میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان کا کیا بنے گا. اس لیے میں یہ الخدمت والے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنے نوجوانوں کو انہوں نے یہاں اکٹھا کیا. بیٹا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر اس بات کا مصمم ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہوں میں سے آپ کو ایک گروہ میں پیدا کیا ہے اور ایک دوسرا گروہ ہے اس میں پیدا نہیں کیا. میں تھوڑی سی اس کی تعریف کروں, ڈیفینیشن کروں گا. دیکھیں اس دنیا میں جتنے انسان ہیں نا ان کو آپ بہت آرام سے 2 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. کچھ بیچارے بدقسمت درمیان میں ہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں. ایک گروہ کے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم مٹی بن جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہی ہے. ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, جب ہم اس بیٹا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, ایکسکیوز می بیٹا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, تھینک یو. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, جب ہم اس دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو اس کے بعد ایک دنیا ہوگی جس میں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا اور جس کے بدلے میں پھر ہمیں وہاں ریوارڈ ملے گا. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات کا فیصلہ کریں کہ آپ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں ہیں. چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ اس گروپ کے اندر ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں, موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی کے اندر ہم سے حساب ہوگا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بیٹا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس پورے آج کے جو تقریب ہے اس میں ٹیک ہوم میسج یہ لے کے جانا کہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں پوری کی پوری امت کا مستقبل ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر بھی بننا ہے, انجینئر بھی بننا ہے, کچھ کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی بننا ہے, بزنس مین بھی بننا ہے, مگر یہ والا بننا صرف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو اصل پرپس جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ لارجر دین لائف کوئی پرپس ہے, کوئی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے میں نے لیگسی کریٹ کرنی ہے, کوئی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت والا کام کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے, یہ والا کام میں نے کرنا ہے. اس کی نیت کر کے یہاں سے اٹھ کے جانا. اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ درویش ملنگ بن جانا ہے, اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دنیا کی محنت کر کے ضروریات حاصل نہیں کرنی, لیکن جو ضروریات حاصل کرنی ہے وہ مینز ہیں, وہ آبجیکٹیو نہیں ہیں. پیسہ حاصل کرنا ہے, دولت حاصل کرنی ہے, عہدہ حاصل کرنا ہے, ڈگری حاصل کرنی ہے, مگر وہ ذریعہ ہے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا, اور وہ جو ذریعہ ہے اور حاصل کرنے کا وہ گریٹر پرپز آف لائف ہے. ہم انفارچونیٹلی اپنے ملک میں دیکھیں یہ پورا جو باڈی ہے نا, اس باڈی کا یونٹ ایک سیل ہے. جب سیل بیمار ہو جاتا ہے, 6 سیل سنڈروم ہو جاتا ہے, تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ خاندان ہے. خاندان کا مطلب میں, میری اہلیہ اور میرے بچے. اس یونٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی صرف فرد اپنے لیے نہیں گزارنی بلکہ پورے معاشرے کے لیے گزارنی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے کہ ایئرز آر آن یور سائڈ. اللہ نے آپ کو انشاءاللہ وقت دیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے, یعنی وقت. آپ کے میری عمر 62 سال ہے, میں کتنا اور جی لوں گا, ٹھیک ہے, مطلب میں زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. میں اپنے زندگی کے سفر کے
نتیجے میں جو میں سیکھا ہوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا آج سے ہی اس بات کو سوچ لینا کہ رزق حاصل کرنے کی محنت ایک ذریعے کے طور پر آپ حاصل کریں گے. اس ذریعے کے ذریعے سے آپ نے کوئی اور مقصد حاصل کرنا ہے. جیسے اگر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے تو آپ کو سیڑھی چاہیے, تو سیڑھی لینا ایک مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے. جب آپ اوپر پہنچ جائیں گے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ چھت پر نہیں پہنچ سکیں گے. کشتی دریا پار کرنے کے لیے ہے, جب دریا پار ہو جائے تو پھر کشتی کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر دریا پار کر کے کشتی میں ہی بیٹھی رہیں گے. لہٰذا میں نے پیسہ کمانا ہے, اس کی وجہ سے میں نے اور پیسہ کما کے پھر اور پیسہ اس لیے کمانا ہے کہ اس کے ذریعے پھر میں اور پیسہ کما کے اور پیسہ کماؤں تاکہ میں پھر اور پیسہ کما سکوں. یہ ایک احمقانہ گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں. اس طرح کی مٹیریلسٹک گروتھ کے بعد کرنا کیا ہے, اس کا کون سا پرپز ہے جس کو اچیو کرنا ہے؟ وہ پرپز یہی ہے کہ فرد کے لیے تیار نہیں کرنا, فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بہت سے ایسے لوگ موجود ہوں جن کو میں جانتا بھی نہ ہوں اور وہ مجھے بھی نہ جانتے ہوں, لیکن وہ میرے کچھ کیے ہوئے کے بینیفیشری ہوں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور آپ سب پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ شادی شدہ ہوں گے, کچھ لوگ ابھی نہیں ہوں گے. پلیز اس بات کو ڈٹرمن کر کے جائیے گا کہ جب اللہ آپ کو اولاد دے گا تو اس اولاد کا قبلہ درست کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. ہمارے گھر میں جو اولاد پیدا ہو اس کو کیا بنانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہمارے گھروں میں وہ باتیں ہوں گی جن سے ان کے رول ماڈل ڈٹرمن ہوں گے. آپ ایک خوشحال آئیڈیل گھر کو اپنے ذہن میں نقشہ لے کے آئیے, تو اس گھر کے اندر ایک مرکزی کمرہ ہوتا ہے, جس کمرے کے اوپر مرکزی جگہ پر ایک ٹی وی نصب ہوتا ہے, اور گھر کے لوگوں کا عمومی طور پر بنیادی کام ٹی وی کو دیکھنا ہوتا ہے. کھانا کھانا, نماز پڑھنا, سونا, یہ ضمنی کام ہوتے ہیں. اور جو ڈسکشن ہے وہ سکرین سے ریلیٹڈ ڈیٹا کے گرد ریوالو ہوتی ہے. جب وہ سکرین چھوڑ کے آتے ہیں تو ایک موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے, اس کے گرد ریوالو ہو رہی ہے. ایسی صورت میں ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے رول ماڈلز ابو بکر صدیق نہیں بنیں گے, عمر فاروق نہیں بنیں گے, عثمان اور علی نہیں بنیں گے. بچیوں کی رول ماڈل حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ نہیں بنے گی, حضرت اسماء نہیں بنے گی, اور آئنسٹائن نہیں بنے گا, اور جو سائنسدان ہیں وہ لوگ نہیں بنیں گے, عبدالستار ایدھی نہیں بنیں گے, قائد اعظم نہیں بنیں گے, بڑے لوگ نہیں بنیں گے. اس لیے بیٹا آپ سب سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی. میں آپ کو دست بدستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا یہاں سے ڈٹرمن کر کے جانا کہ آپ صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ نے صرف اپنے لیے روزگار اکٹھا نہیں کرنا اور اپنے لیے ایک ٹاور نہیں کریٹ کرنا, وہ بھی کرنا ہے, میں اس سے منع نہیں کر رہا, لیکن بنیادی طور پر آپ نے لارجر دین لائف کوئی کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے, جس کو ہم لیگیسی کہتے ہیں. لیگیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ when I will leave this room, how will I be remembered? When I will leave this city, how I will be remembered? When I will leave this world, how I will be remembered? جب میں اس دنیا سے جاؤں گا لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے کہ میں نے کیا کیا. کوئی شخص اس بات پر کسی کو یاد نہیں کرے گا جاوید اقبال پراڈو گاڑی والا, جاوید اقبال برانڈڈ گھڑی والا, جاوید اقبال جس کے پاس 50 سوٹ تھے, جاوید اقبال جس کے پاس 6 مربع زمین تھی. اس پر کوئی یاد نہیں کرے گا. جاوید اقبال اگر دیانت دار تھا, اگر امانت دار تھا, اگر سچا تھا, اگر خیرخواہ تھا, اگر دیندار تھا, اس بات کو یاد کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ لیگیسی کریٹ کریں. اور ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ جذباتی طور پر تو یہ باتیں بڑی اچھی لگی. کرنا کیا ہے آج سے 2-3 کام کر کے بس میں آپ سے اجازت بتا کے. ایک تو ہر روز تفکر کریں 15-20 منٹ روزانہ, فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد. مہربانی کر کے اس کو کاغذ پہ لکھ لیں. مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ آج سے شروع کریں, تفکر کریں اور بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے, اب میں اپنی زندگی کو کیسے پلان کروں, کیسے میں اس پرپس کو حاصل کروں جو کہ نبوی پرپس تھا. ایک تو یہ کام آج سے شروع کر دیں. نمبر 2, اپنی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر کریٹ کریں اپنے اندر. جس محفل میں بھی جائیں تو ایک خوشبو آئے کہ یہ ایک اللہ کے نبی کی امتی کی خوشبو ہے. اللہ کے بندے ہماری باتوں سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے کنڈکٹ سے, ہمارے بیہیویئر سے, ہماری ریلیشن شپ سے, اس کے لیے ہم محنت کریں. ظاہر ہے اس کے لیے پھر علم بھی حاصل کرنا پڑے گا, اسٹریٹجی بھی حاصل کرنی پڑے گی, اہل علم لوگوں سے ملنا بھی پڑے گا. دوسرا یہ کام کریں. اور تیسرا یہ کام کریں
کہ اپنے گھر کے اندر گھر کو ایز اے یونٹ ہیلدی کرنے کی کوشش کریں. گھر کی ڈسکشنز کو ایسی ڈسکشنز میں کنورٹ کریں جس میں پیسہ سیلیبریٹ نہ ہوتا ہو. بس یہ آخری بات ہے, آپ اس بات کو غور کیجئے گا, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے اجازت لوں گا. ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں گلیمر اور پیسے کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے, ویلیوز کو سیلیبریٹ کیا جائے. گھر کے اندر ایمانداری کو سیلیبریٹ کیا جائے, سچے ہونے کو سیلیبریٹ کیا جائے. ہمارے گھر میں پیسے کو, برانڈ کو اور گلیمر کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے. گھر میں ہم کچھ ایسا ماحول کریں. باقی آپ سمجھدار ہیں, اس کی اسٹریٹجی کیا بنانی ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پورے یقین کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ آپ بالکل پریشان نہ ہونا پاکستان کے بارے میں. بالکل یہ جو بات ہے نا, اس کو ذہن سے نکال دیں کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اور میں اس فیصلے پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم فرد کو فرد کے لیے نہیں تیار کریں گے, آنے والی نسلوں کو ہم انشاءاللہ پورے معاشرے کے لیے تیار کریں گے. پاکستان کیا, ہم گلوبل امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. گلوبل چھوڑیے, یونیورسل امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی. ذرا غور کیجئے اس بات کو. نیبرہڈ کے کون ہیں ہمارے, شاہ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب نہیں. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ میرے اور آپ کے بارے میں کہا ہے. میں اور آپ کاسمک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. گلوبل یا نیشنل نہیں, کاسمک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے مایوس مت ہوئیے گا, لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وقت ہے جس میں میں نے اور آپ نے تبدیل ہونا ہے اور تبدیل ہو کے معاشرے میں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اس پروگرام کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہوں, اور اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی گروتھ کو, ترقی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ.